خواب سے تعبیر تک، تعمیر سے تکمیل تک، اپنے گھر کا ہر خواب اب ہوگا پورا۔ بے گھر افراد کے سروں پر چھت قائم کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے وقت MTJ فاؤنڈیشن کو ضرور یاد رکھیں۔ میرے بھائی بہنوں، اس رات میں سارے رمضان میں بخشش ہوتی رہتی ہے، لیکن اس رات میں 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی ہو جاتی، اہل ایمان میں سے۔ تو 4 آدمیوں کی بخشش نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے معافی کوئی نہیں، اگر یہ توبہ کر لیں تو ایک دم معافی، ان کو بھی اللہ کی رحمت ان کو اپنے چھاؤں میں لے لے گی۔ پہلا ہے مدمن خمر، جو مستقل شراب کا عادی ہو، مستقل شراب پینے والا یا کوئی بھی نشہ کرنے والا جو آدمی کو مفلوج کر دیتا ہے۔ تو اس وقت میں نشہ خمر شراب ہی تھا، اب تو ہیروئن اور کوکین اور کیا کیا کو ٹیبلٹس بھی ایسی آ گئی ہیں، ایک ٹیبلٹ 5-5 ہزار کی ہے، اور ہمارے کالج سکول کے بچے بچیاں اس میں بالکل 16-17 سال کی عمر میں اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو مدمن خمرن، شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا کون ہے؟ عاق لوالدیہ، یہ عجب لفظ ہے، عاق۔ عاق، عقا یعقو ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو اس سے مراد وہ اولاد ہے جو مسلسل نافرمانی کر کے ماں باپ کے دل کو توڑ دیتی ہے اور چیر دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کبھی کبھار آواز بلند ہو جانا، وہ تو ایک فطری چیز ہے کہ بیٹے کی آواز ماں کے سامنے بلند ہو جائے، باپ کے سامنے بلند ہو جائے، بیٹی کی آواز ماں کے سامنے بلند ہو جائے، باپ کے سامنے بلند ہو جائے، یہ نیچرل ہے، اس کو نافرمانی نہیں کہتے۔ یہ ایک وقتی طور پر ہوتا ہے، پیچھے وہ ان کو پھر بیٹے کو خیال آتا ہے تو وہ معافی مانگتا ہے جا کے، بیٹی کو خیال آتا ہے وہ معافی مانگتی ہے جا کے ماں سے، تو ان کو نافرمان نہیں کہتے۔ عاقہ، وہ مرد، وہ عورت، وہ لڑکا، وہ لڑکی جو اپنے باپ اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ آپ سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تو کوئی نشانی؟ تو وہ پوچھنے والے نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ بیٹیاں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کریں، یا خاص طور پر بیٹی کا لفظ استعمال کیا، بیٹے کا نہیں، کہ بیٹے عام طور پر ہی سرکش ہوتے ہیں، بیٹیاں عام طور پر فرمانبردار ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماؤں کی دل شکنی کرنے لگ جائیں اور عرب کے بدو لمبی لمبی عمارتیں بنانے لگ جائیں، تو سمجھنا کہ قیامت قریب ہے۔ تو میں یہ بچیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ یہاں اللہ کے نبی نے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، کہ جب یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ بیٹیاں بھی ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کریں تو پھر قیامت قریب ہے۔ تو یہ بہت کامن ہو چکا ہے ہمارے گھروں میں، کیونکہ اس موبائل نے اور یہ کمپیوٹر نے، انٹرنیٹ نے ہماری ساری زندگی اس کے اندر کھپا دی ہے۔ ہمیں رشتوں کا لحاظ نہیں، رشتوں کی قدر نہیں، ایک دوسرے کے پاس ادب نہیں۔ میں جب بہت چھوٹا تھا تو میں نے اپنی ایک پچھلی نسل جو اب ساری ختم ہو گئی ہے، تو ان سب میں اپنے ماں باپ کا اتنا ادب ہوتا تھا کہ کوئی ان کے آگے چوں نہیں کرتا تھا۔ میں نے اپنے دادا کے بھائی کو دیکھا ہے، دادا کو میں نے بس ایسے حلیہ، ایسے کہ ہیولا سا ہے بھائی، یوں شکل تھی لیکن وہ یاد نہیں، دادا کے بھائی کو دیکھا ہے۔ تو دادا کے بھائی کے جو بیٹے تھے نا، جب ڈیرے میں بیٹھتے تھے تو اپنے والد کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے، حالانکہ دین کی کوئی خبر نہیں تھی۔ یہ اس وقت کی معاشرت تھی، مشرقی معاشرت۔ اب بھی آپ جائیں تھر میں تو ہندو عورتیں ہوں گی
جب گاڑی آئے گی تو ایک دم اپنا گھونگھٹ نیچے کر لیں گی، حالانکہ ہندو عورتیں، یہ تہذیب مشرق ہے۔ تو اسلام تو ویسے ہی عریانی فحاشی کی اجازت نہیں دیتا، تو ہماری تو مشرقی تہذیب بھی اس بات کی حامل ہے کہ عورت حیا کے پردے میں چھپی ہوتی۔ اور اللہ نے مجھے تاریخ پڑھنے کا بہت موقع دیا۔ دنیا میں یہ جو راجپوت قوم ہے یہ آرین ہے، تو جب ان کی یہ قبل مسیح آئے ہندوستان میں، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہندوستان میں آئے، پھر یہ خونخوار تھے اور آپس میں لڑتے تھے، تو پورا ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ کبھی کسی راجا نے 5-10 ریاستیں فتح کر لیں، ورنہ یہ اس طرح تقسیم تھا۔ تو یہ دنیا کی واحد قوم ہے، جب انہیں یقین ہوتا تھا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی تو وہ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو قتل کر دیتے تھے کہ کوئی ہماری بیٹیوں کی عزت سے نہ کھیلے، ہماری بہنوں ماؤں کی عزت سے نہ کھیلے۔ پھر جا کر لڑتے تھے، اور عام طور پر جس کو شکست ہوتی تھی وہی ایسا کرتا تھا اور اپنی جان دے دیتے تھے۔ چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ مراٹھوں نے ایک قلعے پر حملہ کیا، شیر گڑھ اس کا نام تھا، تو اس کا جو راجا تھا وہ راجپوت تھا، اس کی طرف سے، اورنگزیب کی طرف سے وہ وہاں اس قلعے کا وہ حاکم تھا، لیکن تھا ہندو، اودے سنگھ اس کا نام تھا، اور اس کی 18 بیویاں تھیں۔ تو مراٹھوں نے اس پر حملہ کیا، تو رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، تو سارے 5000 کی فوج تھی، ہندو مسلم کٹھے، وہ شرابیں پی کے پڑے تھے، وہ 300 آدمی اندر گئے، ان کو اکھاڑ دیا۔ تو اودے سنگھ کو جب پتہ چلا کہ میدان ہاتھ سے نکل گئے تو اس نے اپنی 18 بیویوں کا سر قلم کر دیا، اور پھر آ کے نیچے لڑا اور خود بھی مارا گیا۔ یہ ایک ثقافت تھی، تہذیب تھی۔ تو اب ہماری ساری وہ اختلط الحابل بالنابل، اچھا پانی اور گند گٹر کا پانی آپس میں مل گئے ہیں۔ تو ہماری تو آپ نے تہذیب دیکھنی ہو تو آپ یہ ادھر جا کر سندھ میں دیکھ لیں کس طرح عورتیں اپنے گھونگھٹ میں رہتی ہیں۔ تو میرے بیٹوں بیٹیوں، حیا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ چونکہ ہم قرآن نہیں پڑھے، اللہ کے نبی کو نہیں پڑھا، تو مختلف قسم کی چیزوں سے ہم متاثر ہو کر اپنا وجود بھی گم کر بیٹھے ہیں اور اپنی تہذیب بھی مار بیٹھے ہیں۔ تو دوسرا شخص جس کی بخشش نہیں، وہ ہے جو ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تیسرا ہے قاطع رحم، جو رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا، رشتوں کو توڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور کبھی بھائی سے لڑتا ہے، کبھی ماں سے لڑتا ہے، کبھی باپ سے، کبھی چچا سے، کبھی تایا سے۔ ماں اور باپ سے جتنے رشتے بنتے ہیں نا، وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ تو جو اپنے رشتوں کی قدر نہیں کرتا اور ان کو ذلیل کرتا ہے تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا ہے الشاحن۔ شاحن کہتے ہیں جو دل میں بغض رکھے کسی کے لیے، دل میں کینہ رکھے کسی کے لیے، تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو دیکھو، میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر کوئی شراب کا عادی ہے توبہ کر لے، ابھی 21 کی رات نہیں آئی۔ اگر کوئی ماں باپ کو ناراض کر کے بیٹھا ہے تو ان کے پاؤں پکڑ کے راضی کر لے۔ کوئی رشتہ داروں سے لڑائیاں کرتا پھر رہا ہے تو صلح کر لے۔ کوئی کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو اپنے دل کو صاف کر لے۔ ان چاروں میں یہ آخری چیز بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ ہمارے دل نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان 4 آدمیوں کی، اور یہ بھی اگر توبہ کر لیں
تو ان کی ساتھ ہی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہمیں 21 کو بھی جاگنا چاہیے، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی، کہ 5 راتیں، کوئی ایک رات تو ضرور ہوگی، باقی اصل علم تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو اپنے دل کو بھائی بہنوں صاف کرو اور اس ایک رات میں 83 سال کا ثواب لے لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ رقم بھیجنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ یا براہ راست بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں۔ بذریعہ جاز کیش بھیجنے کی سہولت بھی موجود ہے۔